ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ نشست میں جیسے میں نے اختتام میں عرض کیا تھا کہ آج کی نشست سے آن ورڈ ہم کہ تصوف کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں اور یہ جو در حقیقت روحانیت کا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آنے والی نشستوں میں گفتگو کریں گے. آج کی نشست بھی در حقیقت اس کی تمہیدی گفتگو ہے کہ اس کا آغاز ہم جہاں سے کریں گے اس کی ابتدا کے طور پر اور اس کی تمہید کے طور پر ہم گفتگو کریں گے. جو آیہ مبارکہ سورہ مریم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. ایک کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کو اللہ رب العزت مقام کیا عطا کرتا ہے، اس کو مقام اور مرتبہ کیا ملتا ہے، اور اس سے پہلے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ ولایت کا نصاب ہے کہ بندہ ولایت کے راستے پر چلتا کیسے ہے، کس راستے سے کس وادی سے گزرتا ہے تو وہ مقام ولایت کی طرف جاتا ہے. تو مقام ولایت کو پانے کے لیے اس کا نصاب کیا ہے، یہ ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو جمع کر کے بیان فرما دیا ہے. یہ قرآن کی بڑی ہی جامع آیت مبارکہ ہے اس تناظر کے اندر اور اس مضمون میں کہ ایک ہی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وہ ولایت کا نصاب بھی بیان فرما دیا ہے اور اس کا اجر اور مقام ولایت بھی بیان فرما دیا ہے. تو آغاز یہاں سے کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ اللہ رب العزت اولیاء کا نصاب بیان فرما رہا ہے کہ ولی وہ کس راستے سے چل کر وہ اس مقام اور درجے پر پہنچتا ہے. اس کی تفصیل میں گزشتہ نشستوں میں بیان کر چکا ہوں کہ ولی کے لفظ کے جہاں کئی معنی ہیں، ولی کا ایک معنی دوست ہونا بھی ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی دوستی لگاتا ہے، یاری لگاتا ہے. اسی ولی کا معنی قرب بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قرب میں چلا جاتا ہے. وہ کیسے جاتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اور پھر اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کرم کے ساتھ اپنے ولی کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ معنی ہے. اور میں یہاں پر تمہیدی گفتگو میں ہی یہ بات عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے یہ بات میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی ہے کہ ولی کے لیے کوئی خاص حال حلیہ ہونا شرط نہیں ہے. ولی کے لیے کسی خاص بڑے بزرگ کا بیٹا ہونا شرط نہیں ہے. بڑے اور ولی کے لیے اس کو کوئی، میں مزاحن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی خاص سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے، وہ دیکھنے میں یہی انسان ہوتا ہے، یہی انسان. ہاں جو چیز اس کو اللہ کا ولی بناتی ہے، جو چیز اس کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کو جدا کرتی ہے، وہ اس کا علم ہے، وہ اس کا عمل ہے اور وہ اس کا اخلاق ہے.
وہ لوگوں کو محسوس ہو یا نہ ہو، لوگ یہ بات سمجھیں یا نہ سمجھیں، لوگ خاص حلیے کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اس کا حال حلیہ ہوگا تو یہ ولی ہوگا۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کی کوئی بڑی جبہ و دستار ہو، کوئی بڑی داڑھی ہو، کوئی خاص لباس پہنتا ہو تو ہی وہ ولی کہلائے گا، نہیں، وہ یہی انسان ہوتے ہیں لیکن ان کا علم، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا اخلاق ان کو دوسروں سے جدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس سب کے پیچھے جو اس کا مغز ہے، مغز یعنی چاہے جائے کہ ان کا علم ہی کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ ان کا عمل ہی کیوں نہ ہو، ان کا کردار ہی کیوں نہ ہو، ان کا اخلاق ہی کیوں نہ ہو، اس سب کے پیچھے جو چیز پوشیدہ ہے، جو نظر نہیں آتی، وہ ہے ان کا اخلاص، کہ اس علم، عمل، کردار اور اخلاق کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور ان کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ یہ عمل، یہ علم لوگوں کے لیے کر رہا ہے یا میرے لیے کر رہا ہے؟ جب وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ میں نے چاہا کہ تمہیدی الفاظ، کلمات کے ساتھ یہ بات اور مضمون ہمیں کلیئر ہو جائے کہ جب ہم لفظ ولی بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی خاص حیت نہ آ جائے، وہ ہمارے درمیان میں ہی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی درمیان موجود ہوتے ہیں، اور شاید خود اسے بھی علم نہ ہو کہ وہ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہے، لیکن وہ پتہ تب چلتا ہے جو اگلا عمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ پھر خاص برتاؤ اور سلوک کرتا ہے اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ جتنا اس کا اخلاص، دل کی طہارت، پاکیزگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کو خاص اجر عطا کرتا ہے، جس کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا، جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے ہم نصاب سے شروع کرتے ہیں کہ ولایت کا نصاب کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معذرت کے ساتھ ہم ولی کے مقام کو بیان تو کرتے ہیں اور اس کو مانتے تو ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ زور وہ مقام پر ہوتا ہے۔ ہم شان بیان کر لیتے ہیں، ان کا مقام بیان کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ راستہ کیا ہے جس پر چلتے ہوئے یہ بندہ عام بندہ نہیں رہ گیا بلکہ عام بندوں سے خاص ہوتا ہوا مقام ولایت پر پہنچ چکا ہے۔ اور میرے اساتذہ میں سے وہ ہمیں کہا کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، یہ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے، یہ بات کہیں طے نہیں ہوئی، یہ بات کہیں پر اللہ رب العزت نے طے نہیں فرمائی کہ وہ جو خاص بندگان خدا ہو چکے ہیں وہ تو ہو گزرے ہیں، تو کسی خاص قسم کے خاندان، قبیلے کے لوگ ہوں گے تو وہ ولی بنیں گے، نہیں۔ نصاب پڑھنے کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اس درجے اور مقام کو پا بھی سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کی ہے یہ جملہ اور بات۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اس نصاب کو اپنانا ہے آج کے بعد، اور اس راستے پر چلنا ہے تاکہ اس راز کو پا سکیں، اس کے قرب میں جا سکیں۔ وہ کچھ لوگوں کے لیے تو وہ بات خاص نہیں ہے نا، یہ بات ایسے ہے کہ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے خاص ہے، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے، کوئی اور مخلوق ہوگی، وہ یہ کام کرے گی اور یہ مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہوگا، یا ہم بھی اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں تو وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس راستے کا مسافر بنے۔ اور وہ کیا راستہ ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ اللہ سے دوستی کا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ دوست، یعنی وہ اللہ کا دوست بنے۔ تو مجھے آپ پوری ایمانداری سے بتائیں، کیا ہمیں اللہ کی دوستی کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ ہمیں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی لگائیں؟ وہ صلہ جو ملے گا وہ بات کی بات ہے،
پہلے اس راستے کے مسافر تو بنیں، اس راستے پر چلنا تو شروع کریں، اس کے قرب کے مزے تو لیں۔ وہ راز، وہ کیا خاص بات ہے، وہ کیا خاص بات ہے جس کو میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ کیا خاص بات ہے جو انہیں بستر پر آرام نہیں کرنے دیتی، اور ان کو وہ کیا تانگ کہتے ہیں طلب کو، شوق کو کہتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ طلب، وہ توڑ، شوق نہیں ہے جو ہمیں جگائے، مجبور کرے کہ ہم اس راستے پر چلنا شروع ہو، اور پھر ہم اس کے ساتھ براہ راست ہم کلام، وہ ہمارے ساتھ براہ راست ہم کلام۔ وہ ویسے تو ہم کلام نہیں ہوتا جیسے وہ اللہ اپنے انبیاء کے ساتھ کرتا ہے، بصورت وحی کرتا ہے۔ وہ ہم کلام ہونا یہ ہے کہ وہ واردات ہوتی ہیں خاص، وہ دل کے اوپر اس کی رحمت اور کرم کا جو نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ دل کے اس نہاں خانے میں محسوس ہوتا ہے۔ رہنمائی براہ راست ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے، وہ دل کہتا ہے، دل جس کو حضور نے فرمایا کہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، جو تمہیں ہدایت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کام درست ہے یا یہ کام درست نہیں ہے۔ تو دل ایسا کب کرنا شروع کرتا ہے؟ دل کو بھی تو کہیں سے الہام آتا ہے، تو دل کو رہنمائی ملتی ہے اور دل گواہی دینا شروع کرتا ہے کہ یہ درست راستہ ہے، میں اسی پر چلتا رہوں، اور اسی پر چلتے چلتے پھر جب انسان اس کے قرب میں ایک بار جاتا ہے، ایک بار، اب اس کو لذت وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس قرب کے اور مزے لوں، وہ اور محنت کرتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ تانگ سجن کی ستیاں آن جگاوے۔ وہ جو لذت اسے ایک بار آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا رب ارنی، اے باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ رب نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وہ جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام میں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ رب جس کا کلام، جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، جو اتنی منموہنی آواز والا ہے، وہ رب ہوگا کیسا، اس کا جلوہ، اس کا دیدار کیسا ہوگا۔ اس شوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی، رب ارنی، باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ تو دکھا۔ یہ وہ تانگ ہے، یہ وہ تانگ ہے جو اولیاء کو سونے نہیں دیتی اور رات کو جگا کر رکھتی ہے۔ وہ تانگ ہے کیا؟ اب اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جو سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں نے تلاوت کی ہے، جو میں نے کہا کہ نصاب ولایت بھی ہے، مقام ولایت بھی ہے۔ تو وہ یہ جو میں نے ساری تمہید باندھی ہے، یہ ہمیں سمجھیں، میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم نے اسے اپنانا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے اس رویے کو اپنانا ہے، ان چیزوں کو، اور ان کو زندگی میں ڈھال کر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور جب اخلاص پیدا کریں گے پھر اس کے کرم کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی قربت کے مزے آنا شروع ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو نصاب ولایت میں پہلی چیز اللہ رب العزت نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ میرے محبوب پر ایمان لایا جائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے جائیں۔ کیا کیے جائیں؟ اعمال صالحہ کیے جائیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جو پہلی ذمہ داری اور فرض ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایمان لایا جائے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی شے مکمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ قید اور شرط کیوں لگائی ہے، اس وجہ سے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی ریاضت کرتے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا عیسائیوں کے اندر تو شادی کا کنسیپٹ نہیں ہے، وہ اتنی رہبانیت میں چلے جاتے ہیں، اتنی رہبانیت کے اندر
جو کرسچنز ہیں، جو لوگ ان کے عبادت کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، پریسٹ ان کے بن جاتے ہیں، جو راہب ہیں ان کے چرچ کے اندر، جو پوپس جن کو ہم کہتے ہیں، اب اس کے لیے شادی حرام ہے۔ وہ اگر عورت ہے، خاتون، اس کو جس کو ہم سسٹرز کہتے ہیں، ان کو ننز کہتے ہیں، تو وہ نن بھی شادی نہیں کرتی ساری عمر۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے لیے خود کو خاص کر لیا۔ وہ میل مرد بھی شادی نہیں کرتا کہ اس نے خود کو اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یعنی ان کی ریاضت اور مجاہدہ کا عالم آپ دیکھیں گے کیا ہے کہ وہ شہوت کو خود سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اپنی شہوت کو قربان کر دیتے ہیں۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ اسلام کے اندر اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے راہب ہیں، بڑی بڑی عبادات کرتے، بڑی بڑی ریاضات کرتے، بڑی محنت کرتے۔ پھر اسی طرح بدھ مت کے اندر چلے جائیں، ان کی تو ریاضت کا عالم ہی مختلف ہے۔ وہ تو سال ہر سال، اور ان میں سے وہ اتنی ریاضت ان کی شدید ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں سینکڑوں سال کی عمر نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ یہ گلیشیئرز کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، تبت کی طرف، انڈیا میں، چائنا کی طرف، اور پاکستان میں جو سکردو اور گلگت کا ایریا ہے جو اوپر کراکرم کا، وہاں پر ہجرت کر کے رہتے ہیں برف کے اندر، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ ہم سے کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس چکر میں نہ چیونٹی کو مارنا، درخت نہ پتے توڑ کر کھانا، اس چکر میں کہ یہ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور خود کو بھوکا رکھ لیتے ہیں اس چکر میں۔ سال ہر سال یہ ریاضت وہ کرتے ہیں، لیکن وہ مقام ولایت پر نہیں پہنچتے، مقام ولایت پر نہیں پہنچتے۔ وہ ریاضت ان کی عمر بڑھا دیتی ہے، وہ ریاضت ان کی زندگی کے اندر اور کوئی تبدیلی لے آتی ہے، لیکن وہ ریاضت ان کو یہ نہیں کرتی کہ ان کو مولا کے قریب کر دے۔ وہ محنت، وہ مشقت، وہ ریاضت، وہ مجاہدہ، وہ اس کام نہیں آتا کہ ان کو اللہ کے قریب کر دے، رب کے حضور میں لے جائے، اللہ کی قربتوں کے مزے، وہ اللہ کے انوار و تجلیات ان کے دل پر اترنا شروع ہو جائیں، اس کی قربت کے مزے وہ لوٹنا شروع کر دیں۔ وہ ایسا کرنے سے محروم رہتے ہیں، محروم اس وجہ سے رہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے پہلی شرط یہ لگائی کہ عمل کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں، صرف عمل پر تکیہ نہیں کرنا، عمل سے پہلا کام یہ ہے کہ میرے محبوب کی ذات پر ایمان لے کر کے آ۔ وہ اللہ کا قرب اس وجہ سے تمہیں نصیب ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، وہ اس کی محبت اس کے محبوب کے ساتھ ہے، جس پر چند نشست تو پہلے میں نے گفتگو کی کہ اس نے ہمیں پیدا ہی اسی کام کے کیا ہے کہ ہم اس کے محبوب سے محبت کریں۔ جب وہ محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اب اس کی قربت یہ ہے کہ رب ہم سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا جو آیت مبارکہ معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ یہی سفر ولایت کا آغاز ہم نے کہا نا کہ نصاب کیا ہے، تو نصاب کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم نے رب تک پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور اس کے قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ وہ اب اس کا راستے کا آغاز ایمان سے ہم نے کہا کہ ہوتا ہے، حضور کی ذات پر ایمان لانے سے۔ تو پہلا سٹیپ اس کا یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان۔ وہ جو بندوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں رب نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے، تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اتباع کا معنی عرض کیا ہے پہلے بھی کئی مرتبہ، اتباع کہتے ہیں کہ پاؤں کے نشان کے اوپر پاؤں رکھ کے چلنا، یعنی حضور کی ہر ادا کو اپنا لینا، حضور کے ساتھ عشق اور محبت کو دل میں جا گزی کر لینا، اور دل ہر وقت حضور کی محبت اور عشق کے اندر مچلتا رہے۔ وہ عشق اور محبت، حضور کا عشق اور محبت وہ پورے جسم پر طاری ہو جائے۔ جب روح حضور کے عشق اور محبت کے اندر نہا جائے گا، اب رب نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، فرمایا صرف یہ ملے گا کہ تمہیں میں اپنی محبت عطا کر دوں گا۔ معنی کیا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا اور تم بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ فرمایا یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اس وجہ سے کہ تم اس کے محبوب سے محبت کرتے ہو۔ یہ معنی ہے ایمان کا، ایمان کا، کہ ایمان اس درجے کا لے کر کے آئے کہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب حضور کی محبت پیدا ہونے کے بعد اگلی بات فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب جب میرے محبوب سے تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے، اب اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ، اب نیک عمل کرنا شروع کرو۔ اب جب تم نیک عمل کرنا شروع کرو گے تو میں اس کا مقام ولایت یہاں پر عرض کر دوں، پھر اس کے بعد میں اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤں گا۔ فرمایا کہ جب تم، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ نصاب ولایت ہے، آیت کے دو حصے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تک یہ ولایت کا نصاب ہے۔ ولایت کا کیا ہے؟ سلیبس جس کو کہتے ہیں، کریکولم کہتے ہیں، کہ ہم نے اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اس کا سلیبس کیا ہوگا، یہاں تک اس کا سلیبس ہے۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر اللہ رب العزت ان قریب اس نے اپنی صفت بھی رحمان گنوائی ہے، اپنی صفت بھی کیا گنوائی ہے؟ رحمان۔ اس نے جبار ہونا، قہار ہونا نہیں گنوایا۔ اس نے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ محبت کا تعلق وہ رحمت کے ساتھ ہے، وہ شفقت کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ولی، اللہ کا ولی وہ سراپا محبت ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ یہ ولی کی شرائط میں سے، نصاب میں سے، نصاب ولایت میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان سراپا محبت بن جائے، وہ سراپا رحمت بن جائے، ہر شخص کو اس سے خیر ملتی رہے، ہر شخص کو اس سے محبت ملتی رہے، وہ ہر شخص سے مسکرا کر بات کرتا ہے، ہر شخص سے پیار سے بات کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے۔ میں اس پہ تفصیل میں بعد میں آؤں گا۔ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت وہ رحمان اس ولی کو صلہ یہ دیتا ہے کہ انسانیت کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا کہ لوگ کیوں اللہ کے ولی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لوگ کیوں 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا تذکرہ جاری رکھتے ہیں، کیوں آج بھی ان کے دن منائے جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، یہ ان کا مقام اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر، انسانیت کے دلوں کے اندر جب وہ موجود تھے تب بھی اور قیامت تک کے لیے اللہ ان کی محبت انسانیت کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے نام کو اللہ زندہ رکھتا ہے، ان کی محبت کو اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے۔ یہ صلہ ہے کہ بندے نے اپنا سب کچھ مولا کے لیے قربان کیا ہے، تو رب نے صلہ یہ دیا ہے کہ اس کو اپنی محبت کا حصہ عطا فرمایا اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام ولایت، مقام ولایت۔ یہاں پر جب اللہ کا ولی پہنچتا ہے تو لوگ کھچے کھچے اس کی طرف چلے آتے ہیں، کھچے کھچے۔ لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ ایک ہم ہیں، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کہ کرامتیں سنا کر، کرامتیں کہ جی یہ فلاں بزرگ ہیں، ان کی بڑی کرامات ہیں، ان کو ہم نے دیکھا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ جو مافوق الفطرت بات ہو، جو عقل میں نہ آنے والی بات ہو، ہم ایسی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس سے بندہ ولی بنتا ہے، بندہ اس سے ولی بنتا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ولایت کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست۔ یہ اللہ کا اپنا ایک خاص کرم ہوتا ہے، وہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ وہ عامل الصالحات کیا ہے، وہ نیک اعمال کیا ہے۔ اب ہم نے ایمان سیکھ لیا کہ ایمان کیا ہے، کہ پہلا نصاب اس کریکولم، اس سلیبس کے اندر جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی تفصیل میں نے عرض کر دی کہ وہ اس کے محبوب کی محبت اور عشق ہے۔ جب وہ حاصل ہو گیا، وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کرنا، اعمال صالحہ کرنا۔ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ سے مراد ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے ہم اس کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیں کتنی چیزیں آتی ہیں، اس کو یاد کر کے جائیں۔ یہ نصاب ولایت ہے، یعنی ہم اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ میں آپ سب کو پھر عرض کر رہا ہوں، بار بار یہ میں جملہ دہرا رہا ہوں۔ یہ بات خاص نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق اللہ پیدا کرتا ہے تو ان کو ولی بناتا ہے، نہیں، وہ آپ ہی لوگ ہیں۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس راستے پہ چلنے تو اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ اگر اس ر
سے کوئی مخلوق آتی ہے کوئی الگ ہی طرح کی تو وہ ولی بنتی ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ میرے اور آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو فقط اس راستے کو چن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس نصاب کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اس کریکولم کے مطابق جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگلی نشستوں میں میں اس کی تفصیلات عرض کرتا چلے جاؤں گا کہ آپ اس نصاب کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو لاگو کرنا شروع کر دیں تو آپ بھی اس راستے کے مسافر ہیں۔ چلتے 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 اللہ کا کرم ہونا شروع ہوگا، اور جب اس کا کرم ہوگا اس کے کرم اور فضل کو ہی ولایت کہتے ہیں۔ تو یہ بات کسی خاص قسم کی مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اب اعمال صالحہ، میں نے اس لیے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں ذہن نشین رہیں، ہم اس نشست سے اٹھیں تو چیزیں یاد کر کے جائیں، یاد کر کے۔ اعمال صالحہ دو طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ، اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد۔ یہ دونوں فرض ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ اونچا بولیے، دونوں کیا ہے؟ فرض ہیں، یہ دونوں لازم ہیں۔ کوئی سمجھے کہ خالی حقوق اللہ ادا کر دینے سے انسان اللہ کی ولی اور ولایت کے راستے پر چل پڑتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ وہ مخلوق پر خرچ کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا رکھتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لیکن حقوق اللہ کے اندر اگر کمزور ہے تو پھر بھی کام بننے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ وہ فرائض ہیں جو ہم جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ آقا اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے محبوب وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ پہلی شرط، یہ ہے ارکان ایمان۔ پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور زکوٰۃ کا فقط معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فرض زکوٰۃ ہی ادا کرے، وہ فرض اگر نہیں بھی ہے تو اپنا صدقہ ادا کرتے رہنا، صدقہ خرچ کرتے رہنا۔ خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اس میں اس کا تذکرہ پھر انشاءاللہ آئے گا کہ خرچ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت اور اللہ کو یہ عمل کتنا محبوب ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور والحج، اور پھر حج ہے اور رکن، وصوم رمضان، اور پھر رمضان کے پھر روزے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ حقوق اللہ میں سے، یہ اللہ کے حقوق میں سے، یہ کیا ہے؟ اور یہ فرض ہے۔ فرض کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر آپشن نہیں دی گئی آپ کو کہ یہ یا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ لازمی کرنا ہے، بہر صورت کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ فرض ادا نہیں کرتا، یہ سن لیں، یہ بات، فرض ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اور وہ کہے کہ جی میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، میں راہبر ہوں، تو آپ ایسی پیری اور ولایت کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ مار دیں۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر ایسا کوئی اللہ کے فرض ادا نہ کرے۔ وہ جی ہم مدینہ میں جا کر کے پڑھتے ہیں، ہماری معاف ہوتی ہے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ دل کی نماز اللہ نے تمہارے لیے نازل کی اور اپنے محبوب کے لیے نازل نہیں کی۔ محبوب ساری رات کھڑا ہو، عبادت کرے اور اتنا قیام کرے کہ پاؤں متورم ہو جائیں، جنگ کی حالت ہو تو محبوب تب بھی انتظار نہ کرے اور کہے کہ ایک شخص نیزہ لے کر کھڑا ہو جائے تاکہ دوسرا شخص نماز پڑھ سکے۔ سواری چل رہی ہے، سفر کے اندر ہے اور خطرہ ہے کہ کسی طرف سے کوئی جانور حملہ کر سکتا ہے، فرمایا سواری کو روکو نہ، سواری پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو۔ اگر قبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتے سواری پر دوران سفر، تو جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے اپنی نماز شروع کر دو، اللہ رب العزت تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ اتنی فرض ہے نماز، اتنی فرض ہے۔ ہم نے کوئی دل کی نماز بنائی ہوئی ہے، کوئی مدینے جا کر کے پڑھ رہا ہے اور کوئی چھپ کے پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔
کوئی ایسا شخص جو وہ جتنے دم درود کرتا ہو، وہ جتنی مرضی کرامتیں دکھاتا ہو، آپ کو قطعی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس بابے کے پاس نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، میں عمل کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا، قطعی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں، اللہ آپ کی سننے والا ہے، آپ کی سننے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب میرے بندے پریشان رہتے ہیں، پریشان حال ہیں، کبھی دوڑے مارے ادھر جاتے ہیں، کبھی دوڑے مارے ادھر جاتے ہیں، کبھی اس سے کہتے ہیں کہ کوئی دم کر دے دوا کر دے، کبھی اس سے کہتے ہیں کوئی دم کر دے دوا کر دے۔ محبوب ان سے کہہ دے فَإِذَا سَأَلَكَ، یہ میرا پتہ پوچھتے ہیں، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کہہ دے کہ میں تو ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ یہ نادان پتہ نہیں کہاں گھومتے پھرتے، مجھ سے دور رہتے ہیں اور مخلوق کے پاس جاتے ہیں۔ تو سب اور روحانیت کی شرک کی گنجائش نہیں ہے، شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ شرک خفی ہو یا شرک ظاہری تو پھر ویسے ہی شرک ہے۔ شرک خفی یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بیان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں، یہ ہے نصاب تصوف، یہ ہے نصاب تصوف کہ رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آگ میں پھینکا جانے لگا، آگ میں جبرائیل امین آئے، آ کے عرض کی اے ابراہیم آپ کا رب آپ سے اگر آپ حکم فرمائیں، اگر آپ حکم فرمائیں، اور یا پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لائق کیا حکم ہے، ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں، آگ کو بجھا دیں، اس سارے نمرود اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیں۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کا ولی تو عام چیز ہے نا، اللہ کا نبی، اور نبیوں میں سے بھی پھر اللہ کے خلیل۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے ان کو کیوں فرمایا کہ میں نے ان کو ساری انسانیت کا امام بنایا ہے۔ وجہ سنیے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ یہ ہے۔ جواب سنیے، بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ میں اس بات کی تشریح کر رہا ہوں کہ رب کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اس نے کیوں کہا یہ بات؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے جبرائیل تجھ سے مجھے کوئی سوال کی حاجت نہیں ہے، تجھ سے سوال کی حاجت نہیں ہے، اور اگر میں نے سوال اس سے کرنا ہے، اگر میں نے سوال اس رب سے کرنا ہے تو وہ میرے سوال کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کے خلیل کا مقام کو جائے کہ جبرائیل کو کہتے کہ ہاں جبرائیل جا میرے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کر کہ اے ابراہیم کہتا ہے کہ مولا تو نے تو اپنا خلیل بنایا تھا، عالم یہ ہے کہ انہوں نے منجنیق میں بٹھایا اور آگ میں پھینک رہے ہیں۔ فرمایا نہیں جبرائیل، تو اللہ کا غیر ہے، تجھ سے میں نے اپنی حاجت بیان ہی نہیں کرنی، اور رہا سوال کہ میں اپنے رب سے سوال کروں تو رب میرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تعلق پیدا کرنا ہے رب کے ساتھ، یہ تعلق، یہ ہے بعمل الصالحات کی ابتدا کہ دل کو خالص صاف کیا جائے۔ فرض نماز میں نے کہا تو پہلا عمل کیا ہے؟ فرض نماز، فرض نماز۔ فرائض کو دیکھیں، جس شخص کو چن رہے ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پیر ہے، یہ ولی ہے، یہ فلاں ہے، اس میں دیکھیں پہلی چیز کہ وہ اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ کے فرائض، میں نے کہا دو چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں فرض ہیں۔ اور دوسری طرف آ جائیں، کوئی شخص ہے بڑی کثرت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجد میں دوڑا دوڑا آئے گا، رمضان کے روزے بڑی سختی کے ساتھ رکھے گا اور ہر وقت جبہ و دستار تیار رہے گی اس کی، ہر سال حج عمرہ کے اوپر بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، صدقات بھی ہو رہے ہیں، سارے معاملات، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ وہاں پر دیکھیں تو وہ خانہ خالی ہوتا ہے، کسی سے پیار سے بات نہیں کرنی، ہر وقت جلال کا۔ ہمارے مرشد کی بڑے جلال میں رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جلال میں رہتے ہیں، یہ انہوں نے
حضور کو تو رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا حضور نے فرمایا مومن کے لیے بہتر یہ ہے اور صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو مسکرا کر کے ملتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. محبوب یہ جو لوگ تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ تو سراپا رحمت ہے. حضور تشریف فرما مسجد کے اندر، حضور کا عالم دیکھیں، ہمیں جلالت چڑھی ہوئی ہے. یہ اگلی گفتگو کے اندر میں آؤں گا تواضع کس کو کہتے ہیں. پہلے اسباق میں سے تواضع ہے. آقا علیہ السلام کا عالم دیکھیے. اب خود بتائیے، ہم تو ولی کی بات کر رہے ہیں، نبی ویسے بہت بڑے بڑے درجے پر ہوتا ہے، اور انبیاء میں سے پھر حضور کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا ہوگا. تو آپ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے پروٹوکول والا، آپ تصور کریں کہ حضور کا پروٹوکول کیسا اور کتنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب آقا علیہ السلام کا عالم دیکھیے. آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما، حلقہ بنا ہوا صحابہ کرام کا. ایک صحابی تشریف لائے، صحابی باہر سے تشریف لائے. آقا علیہ السلام اپنی مسند سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے ہو کر کے بیٹھ گئے. پیچھے ہو کر وہ صحابی آئے، مجلس میں جگہ موجود تھی، وہ مجلس میں بیٹھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجلس میں تو جگہ پہلے سے موجود تھی اور جگہ تو کافی تھی، آپ نے یہ خاص طور پر یہ عمل کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس کے اندر آئے اپنے بھائی کے لیے اس مجلس کو اور کشادہ کر دو. اگلا جملہ سنیے، حضور نے فرمایا کہ جگہ کی کشادگی وہ دل کی کشادگی سے ہے. اپنے دلوں کو اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ رکھو. پیر صاحب کا جلال ہے، ابھی مل نہیں سکتے، ابھی یہ نہیں کر سکتے، ابھی وہ نہیں کر سکتے، ابھی ان کو جلال آیا ہوا ہے، ابھی وہ حال کی کیفیت کے اندر. اللہ کے ولیوں، اللہ کے بندوں، یہ ساری باتیں سننے اور ان کو عمل کرنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کرو کیا اس کا تعلق حضور کی سیرت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. بس یہ نصاب. ابھی میں نے کچھ بھی عرض نہیں کیا. ابھی میں نے کہا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ آج کی نشست وہ تمہیدی گفتگو ہوگی. ابھی ہم نے اس نصاب کو پوری طرح بیان نہیں کیا. میں نے چند چیزیں عرض کی ہیں اور وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں آج کی اس نشست سے آپ لے کر کے جا رہے ہیں کہ نصاب ولایت میں سے وعمل الصالحات. پہلا سبق یہ ہے کہ ایمان، ان الذین آمنوا، ایمان لایا جائے. اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کو پختہ کیا جائے. محبت کا، عشق کا، ادب کا، تعظیم کا تعلق حضور کے ساتھ ہے. انسان کا بار بار اور روح حضور کی محبت میں بسا ہوا. یہ پہلا سبق ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وعمل الصالحات. وہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور حقوق اللہ میں کیا چیزیں ہیں؟ وہ فرائض ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے. اور حقوق العباد کی پھر تفصیل انشاءاللہ پھر اگلی نشستوں میں ہم اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.